صاحب اعزاز اور میرے معزز احباب، کہتے ہیں کہ کریلا اور نیم چڑھا. مجھے یہ مسئلہ یاد آ رہی تھی کہ میں اور فوج کی نوکری، وقت کی پابندی، میں 6 بجے یہاں پہنچ گیا تھا اور میں ابھی جاوید سے یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت تقریب اور اتنے لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ سب ماشاءاللہ سے خوشی سے کھلے ہوئے ہیں. وہ جاوید کی محبت میں آئے ہیں. اور یہاں پر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. ابھی چند دن پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور یہ بھی یہاں موجود ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں جو سانحہ ہوا ہے اس سے دل گرفتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر آئے ہیں. تو جاوید، یہ آپ کی محبت ہے جو تمام لوگ اس طریقے سے آئے ہیں، اور اس میں بھی اس قافلے میں کہیں نہ کہیں شامل ہوں. بہت مختصر سا میں نے کچھ یہ تاثراتی کچھ لکھا ہے، اور اس کا عنوان ہے روشنی کی کرن کا کھوجی. روشنی کی کرن کا کھوجی. ہماری اس مختصر سی شاہراہ حیات میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، کچھ ایسے جو ایک شان بے نیازی سے گزر جاتے ہیں. ہماری اس مختصر سی شاہراہ حیات میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، کچھ ایسے شکریہ. میں پھر سے شروع کرتا ہوں، اور اس تاثراتی تحریر جو ہے اس کا عنوان ہے روشنی کی کرن کا کھوجی. ہماری اس مختصر سی شاہراہ حیات میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، کچھ ایسے جو ایک شان بے نیازی سے. میں نے بہت توجہ سے آپ کا مضمون سنا ہے علی زبیر، میں نے بہت توجہ سے آپ کا مضمون سنا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ مختصر سی تحریر ہے جو آپ بھی سنیے. ہماری اس مختصر سی شاہراہ حیات میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، کچھ ایسے جو ایک شان بے نیازی سے گزر جاتے ہیں. چند ایک کچھ دور ساتھ چلتے ہیں اور پھر کسی موڑ پر اچانک نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آج کی شام کے نامی برادر گرامی جاوید اقبال ایڈوکیٹ میرے لیے ایسے ہی احباب میں شامل ہیں. چند برس کی ملاقات کسی کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتی، سو میں جاوید اقبال ایڈوکیٹ کو نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں انہیں جانتا پہچانتا ہوں. چند برس کی ملاقات کسی کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتی، سو میں جاوید اقبال ایڈوکیٹ کو نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں انہیں جانتا پہچانتا ہوں. کسی بھی شخص سے پہلی ملاقات میں اس کی شخصیت کا ایکس رے نظروں سے آپ کے ذہن کے پردے پر نمودار ہو جاتا ہے. کسی بھی شخص سے پہلی ملاقات میں اس کی شخصیت کا ایکس رے نظروں سے آپ کے ذہن کے پردے پر نمودار ہو جاتا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے توجہ سے دیکھتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں. بقول میر تقی میر، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. جاوید اقبال مجھے پہلی نظر میں ایک ایسا شخص لگا جس پر آپ کٹھن لمحوں میں بھروسہ کر سکتے ہیں. ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اپنے ضمیر کے آگے پیش ہونے کے بعد چین پاتا ہے. جو ہمیشہ اپنے ضمیر کے آگے پیش ہونے سے چین پاتا ہے. ہم ہمیشہ ضمیر کے آگے پیش ہونے سے چین پاتے ہیں. جاوید اقبال نے جس پیشے کو اختیار کیا، بلکہ اختیار نہیں کیا بلکہ اپنایا، وہ خاردار راہ سے ہو کر گزرتا ہے. ایک وکیل کے لیے فی زمانہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پر چلے جس پر قدم قدم پر سچ کی سولیاں گڑی ہوں. غلط کو غلط کہنا اور سچ کی خاطر طاغوتی طاقت کی نفی کرنا بڑے جگرے کی بات ہے. پر جاوید ایسا ہی ہے.
सीख पाते नहीं जिंदगी का हुनर, सीख पाते नहीं जिंदगी का हुनर, वो जो इनकार करना नहीं जानते, वो जो इनकार करना नहीं जानते। मतलब जी हुजूरी नहीं है इनपे, जो इनकार करना जानते हैं वो जी हुजूरी नहीं करते। मुझे जावेद इसीलिए पसंद है कि वो जी हुजूरियों में से नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं इन चंद बरसों में जावेद को न जानने के बावजूद भी जानता पहचानता हूँ। ये ऐसा शख्स है कि घुप अंधेरों में भी रोशनी की किरण इसके अंदर से फूटती है। ये गमी दुखी में भी मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता है, और जो शख्स इन हालात में मुस्कुराने का बहाना ढूंढ सकता है वो हर पल नया जमाना भी ढूंढ लेता है। मैं हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, मैं हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, हर एक पल में नया सा एक जमाना ढूंढ लेता हूँ। मैं हर दिन मुस्कुराने का बहाना ढूंढ लेता हूँ, हर एक पल में नया सा एक जमाना ढूंढ लेता हूँ, और जो हर पल नया सा एक जमाना ढूंढ लेता है उसे जिंदगी करने का हुनर बखूबी आता है। और ये जिंदगी करने का हुनर लोगों को पहचानना भी सिखा देता है। हंसते गाते गले लगाते कितने हैं बेगाने लोग, हंसते गाते गले लगाते, और जो हर पल नया सा एक जमाना ढूंढ लेता है उसे जिंदगी करने का हुनर बखूबी आता है। और ये जिंदगी करने का हुनर लोगों को पहचानना भी सिखा देता है। हंसते गाते गले लगाते कितने हैं बेगाने लोग, सदमे झेले धोखे खाए तब जाकर पहचाने लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक।